بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، پیر پنجر سرکار کی پیش گوئی ہو۔ دوستو، پیر پنجر سرکار مدظر اللہ العالی فرماتے ہیں کہ برادران طریقت، بندہ ناچیز، خادم آستانہ عالیہ چورا شریف، درجہ و درجہ تمام بزرگوں، اعزاء عزیزوں، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ اپنے مخصوص اشعار سے آغاز کلام فرماتے ہیں کہ لاج رکھتا ہے وہ گناہ گاروں کی لجپال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال، کھو کے کھانا رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، علی دا منکر کعبے جاوے، پھیراتے ہوندا پر حج نہیں ہوندا، در طیبہ پہ نظر رکھتے ہیں، پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، پنجرہ خانہ نوائے سروش سے، نہ چنی دی، نہ چنگے دی، نہ کالے دی، نہ بگے دی، پیر پنجر سرکار گل کیتی ہے 29 مئی 2022 تو اگے دی۔ ایسا فرماتے ہیں عمران خان نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے، مسلم لیگ نون یتیم ہونے والی ہے، شہباز شریف کے خلاف عمران خان کی طرح تحریک عدم اعتماد 100% پیش ہو سکتی ہے، جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے وہ سب شہباز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ سب دیکھیں گے کہ ان سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک ہندو پنڈت نے پیش گوئی کی ہے کہ اپریل تا اگست تک ایک مسیح اور پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں یہ بات اس پنڈت نے کسی دباؤ میں آ کے کی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، احمد سعیدی ایگل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ مودی بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کر پاکستان کو گھورنے کی بجائے اپنے پنڈتوں سے اپنا ذائچہ بنوا لے، ورنہ یہ پھنس جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ 31 دسمبر 2016 کی میری پیش گوئی ہے کہ 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں بھارت کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دے دی ہے۔ افغان طالبان ہندوستان پر حملہ کرنے والے ہیں اور مسجدوں کی صفائی کر کے اس میں موجود بت نکال دیں گے۔ شہباز شریف کی گورنمنٹ یہودیوں کی ناجائز ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ارادہ کر چکی ہے، بس رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سلیم مانڈوی والا کا بیان منظر عام پر آ چکا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب عرب ممالک ترکی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے۔ اس بیان کے بعد شہباز گورنمنٹ کی نیت ظاہر ہو چکی ہے تو وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ایسا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں عقل و فراست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ معاملات اس طرح نہیں ہوتے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا شخص اب بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سپورٹ کرتا نظر آئے تو اس کی عقل اور ڈگری دونوں چیک کروا لیں، تو ڈگری بھی جعلی ہوگی اور عقل سے بھی وہ خالی ہوگا، ان کی ڈگری اور عقل دونوں میں نقص ہوگا۔ ایسا فرماتے ہیں 30 جون 2002 روزنامہ الاخبار اسلام آباد پاکستان کی اشاعت میں نے پیش گوئی کی تھی کہ عمران خان اپنی زندگی کی کامیاب ترین اننگز کھیلنے والے ہیں اور پرویز مشرف جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے، پاکستان اور بھارت مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دے دی ہے۔ اگلے آرمی چیف سابق چیف ISI جنرل فیض حمید ہوں گے۔ مریم نواز خود مشکلات میں پھنس گئی ہیں، چودھری فواد حسین نے بڑے بڑے انکشافات کر دیے ہیں، مریم نواز ڈیڈی کو بچاتے بچاتے خود مشکلات میں پھنس گئی ہیں۔ عدلیہ تاریخ ساز فیصلہ کرنے والی ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر بڑی ہلچل مچتی نظر آ رہی ہے، بڑے بڑے انکشافات ہونے والے ہیں جو آپ کو یقینی طور پر حیران و پریشان کر دیں گے۔ مریم نواز کو کس نے شٹ اپ ڈال دی تھی کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے نون لیگ اور PTI کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں اور شہباز شریف کو ترغیب دے کہ بجٹ کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ یہ ہمارا موقف ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے اور حکومت کے لیے بڑے بڑے سرپرائز آنے والے ہیں۔
कई खिलाड़ी हैं जो अपोजिशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जलसे जुलूस किसी भी वक्त बड़े हादसे की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। मजीद पीर पिंजर सरकार फरमाते हैं कि मोदी मकबूजा कश्मीर से फौजें निकालने के लिए तैयार है और आर्टिकल 370 और 35 से जो कि मकबूजा कश्मीर को खसूसी हैसियत देती थी और ख़त्म कर दी गई थी, उनको भी बहाल करने के लिए तैयार है। और जैसे ही मोदी ये काम करेगा, मोदी को कत्ल कर दिया जाएगा। RSS के गुंडे भी तैयार हैं और इस कत्ल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देंगे। अवाम की अब मजीद कुर्बानी नहीं होगी, अब हुक्मरानों की कुर्बानी होगी। ग़ज़वा हिंद में उन लोगों पर आग असर नहीं करेगी जो कि बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निहायत अदब व एहतराम, इश्क व मस्ती और दीवानगी में डूब कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेगा, बल्कि उस पर दोज़ख की आग भी हराम है। आइंदा चंद हफ्तों में पंजाब में एक बड़ी सियासी शख्सियत का कत्ल होने वाला है, जिसकी वजह से मुल्क में हंगामे फूट पड़ेंगे और ये मामलात खतरनाक तहरीक की शक्ल अख्तियार कर जाएंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, अयाज सादिक, बिलावल जरदारी, शाहिद खाकान आबासी, खुर्शीद शाह अब गंगा से भी नहा के आ जाएं तो भी वजीर आज़म नहीं बन सकते। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद किसी भी वक्त अखाड़े में उतार दिए जाएंगे और ये पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को और अपने तमाम हरीफों को तिगनी का नाच नचा देंगे और उनको चारों शाने चित करके मात दे देंगे। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब अपना ज़ेर ज़मीन होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून 3 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के जियाले नई पनाहगाहों की तलाश में हैं। इमरान खान साहब से अल्लाह और उसके रसूल सब राजी हैं। इनके पीछे बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं और अब ये मजीद सेंचुरियां बनाएंगे, बल्कि हैट्रिक भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बड़े फैसले करने वाली है, जिसके तहत अब आसिफ जरदारी जेल में होंगे और उनको सजा भी होगी और वो पैसे भी वापस करेंगे। इसी तरह बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान भी गिरफ्तार होंगे और जेल जाएंगे। चौधरी निसार का किरदार गेम चेंजर साबित हो सकता है। शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी। पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत और आटे का बहरान आने वाला है, इसलिए अवाम और नास गंदम ज़ख़ीरा कर ले। पीर साहब फरमाते हैं कि जून में ही शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होते नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज की सियासत खत्म होने वाली है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर में एक खूबसूरत नीली नगमा अफ़वाज पाकिस्तान की नज़र करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये परचम देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। आमीन। हम सभी एक है अपना घर पासबा हम सभी एक ही सोच है एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है आई है ये कसम खाई है बाखुदा सुने दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज
तुम्हारा